सनक गढ़ में आज बहुत चहल पहल थी। हर शख्स खुश नज़र आ रहा था। सनक गढ़ में खूब ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही थीं। हर तरफ लोग जश्न मना रहे थे। महल में तरह तरह के पकवान पकाए जा रहे थे। हर दूसरे शहर से मशहूर खाना पकाने वाले कुक बुलाए गए थे। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अब इंतज़ार था तो बस शाम का, जब होने जा रही थी बादशाह की सालगिरह। पूरे गांव को दावत दी गई। साथ वाले गांव सुल्तानपुर से भी बादशाह, रानी और शहजादी को बुलाया गया। सालगिरह की तकरीब में सूफी रक्स, जादुई शो, मज़ाहिया प्रोग्राम और बहुत सी चीज़ें शामिल थीं। हर शख्स बादशाह के लिए नायाब तोहफा लाया था। खान साहब बादशाह के लिए बेहतरीन मलबूसात तोहफे में लेकर हाजिर हुए। बब्बन अपनी दुकान से लजीज मिठाइयों का टोकरा लेकर आया। हकीम ने ख़ास किस्म की जड़ी बूटी से तैयार किया हुआ शरबत बादशाह की खिदमत में पेश किया। हकीम बोला, बादशाह सलामत, ये शरबत आपको ताकत देगा, आपका दिमाग और तेज करेगा, और इसकी एक और खूबी ये है कि इसको पीने के बाद आप जब भी बात करेंगे तो मुंह से खुशबू आएगी। बादशाह सुनकर खुश हो गया। अब माली की बारी थी, जो रंग बिरंगे फूलों से सजा गुलदस्ता पेश करके बादशाह को खुश करना चाहता था। बज़ाहिर गांव का हर आदमी नायाब से नायाब तोहफा देने का इरादा रखता था। राज भी अपनी दुकान से काफ़ी ज़रूरत की चीज़ों से टोकरी भर कर लाया था। सेठ भी इस काम में पीछे ना रहा। उसने भी कीमती तोहफ़े की लाइन लगा दी। ढोलू और छोटू भी इस तकरीब में शामिल थे। कुछ दिन पहले बादशाह ने डोलची से कहकर अपनी सालगिरह की दावत में आने का सबको पैगाम दिया था। अब दद्दू बादशाह की तरफ बढ़े और बड़े ही अदब के साथ बोले, बादशाह सलामत, मैं एक आम आदमी हूँ। आपकी खिदमत में जो भी पेश करूँ कम ही होगा। ये कहते हुए दद्दू ने बादशाह को एक चाबी दी। महल में मौजूद हर शख्स बड़ी हैरत से उस चाबी को देखने लग गया। कुछ लोग मजाक उड़ाकर हंसने लग गए तो कुछ लोग अभी भी बात की गहराई समझने की कोशिश कर रहे थे। बादशाह ने भी तजस्सुस से दद्दू को पूछा, माजरत के साथ, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर ये चाबी किस चीज़ की है? दद्दू मुस्कुराए और बोले, ये कोई आम चाबी नहीं, ये एक जादुई चाबी है। महल में अब सबका ध्यान दद्दू की तरफ था। बादशाह ने पूछा, जादुई चाबी? मैंने आज तक ऐसी चाबी का नहीं सुना और ना ही देखी। भला ये कैसे काम करती है? दद्दू ने कहा, इस चाबी के जरिए आप दुनिया में कहीं भी जाना चाहें तो बस उस जगह के बारे में सोचें और इस चाबी को किसी भी दरवाजे में लगाकर वहां पहुंच सकते हैं। बादशाह हैरत और खुशी से बोला, अरे वाह, फिर तो ये बहुत अनमोल तोहफा है। बादशाह ने महल में आए सब लोगों का शुक्रिया अदा किया। अब दावत का खाना सबको पेश किया गया। सुल्तानपुर के बादशाह और रानी भी इस दावत से लुत्फानंदोज हो रहे थे। दूसरी तरफ शहजादी अपनी सहेलियों को राजकुमारी सुंदरी से मिलवा रही थी। शहजादी ने मुलाजिम को बुलाया और कहा, जाओ और हमारी सब दोस्तों के लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ लेकर आओ। मुलाजिम अंदर गया और दूसरे मुलाजिम से कहने लगा, अरे देखो, कोई हमें पूछ भी नहीं रहा। आज भी सब हमको हुक्म दे रहे हैं। जहाँ सबको इज्जत मिल रही है वहाँ हम मुलाजिमों का भी सोचना चाहिए था। इतने में तीसरा मुलाजिम भी वहाँ आ गया और कहने लगा, पहले हम उनके बराबर कैसे आ सकते हैं? इन सब नौकरों की बात मुलाजमा ने सुन ली और सोचने लगी कि कैसे इस बात का बतंगड़ बनाया जाए और महल में फसाद पैदा हो। उसने अपने साथ अपनी साथी मुलाजमा को शामिल करने का सोचा।
لیکن وہ کچھ سوچ کے رک گئی۔ اتنے میں دوسری ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، ارے تم یہاں؟ میں نے کہاں نہیں تمہیں ڈھونڈا، چلو آگے ہی بہت کام ہے۔ اس کی بات سن کر پہلی ملازمہ بولی، رکو، تم ہی کچھ بتانا ہے۔ محل کے تمام ملازم بہت غصے میں ہیں اور ان کا ارادہ بادشاہ کی اس نایاب چابی کو چرانے کا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس چابی کی جگہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے انہیں چابی نہیں ملے گی اور بعد میں ہم بادشاہ کو سب بتا کر چابی دے دیں گے۔ ساتھی ملازمہ کو اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے سب ملازموں کے چہروں پر آنے والی عجیب شکن سے معاملہ سمجھ لیا۔ وہ بولی، دیکھو مجھے اس کام میں گڑبڑ لگ رہی ہے، کیوں نہ تم پہلے ہی سب کچھ بادشاہ کو بتا دو؟ ایسے ہمیں چابی اٹھاتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو ہمیں ہی چور سمجھے گا، اور پھر ہماری بات کا یقین کون کرے گا؟ اس کی بات سن کر پہلی ملازمہ بولی، تم تو ڈرتی رہنا، میں خود یہ کام کر کے بادشاہ سے شاباشی لوں گی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور سب کا دھیان ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ جلد ہی موقع پا کر اس نے چابی اٹھائی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس نے سوچا، یہ چابی ضرور سونے کی ہوگی، اور بھلا اس میں ایسا کیا خاص ہو سکتا ہے؟ لیکن ددو کچھ جادو کے بارے میں بات کر رہے تھے، کیسے لوگ بے وقوف بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چابی کو اپنے صندوق میں رکھ کر چلی گئی۔ دوسری طرف تقریب کے اختتام پر سب لوگ خوشی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ بادشاہ اور رانی بہت تھک چکے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کل تمام تحائف کا جائزہ لیا جائے گا، خاص طور پر اس چابی کا۔ اگلی صبح جب بادشاہ کو اس چابی کا یاد آیا تو اس نے ملازم سے کہہ کر تمام تحائف منگوائے، لیکن چابی کہیں نہیں ملی۔ بادشاہ نے سوچا، شاید اس چابی میں ایسا کچھ خاص نہیں تھا۔ اب بادشاہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ ادھر ملازمہ نے اس چابی کو بیچنے کا ارادہ کیا، لیکن اب وہ چابی کو گاؤں میں نہیں بیچ سکتی تھی، کیونکہ ہر شخص کو اس چابی کا پتہ تھا تو شک ہو سکتا تھا۔ اس نے شہر جا کر اسے بیچنے کا ارادہ کیا، لیکن شہر جانے کے لیے نہ ہی وقت تھا اور نہ ہی کوئی ذریعہ۔ وہ چابی گھماتی اور ہنستی کہ کاش یہ چابی واقعی جادوئی ہوتی اور میں شہر چلی جاتی۔ اچانک کسی کے گزرنے کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا اٹھی اور اس کے ہاتھ سے وہ چابی نیچے گر گئی۔ ملازمہ بولی، اوفو، یہ منحوس چابی اب کہاں چلی گئی؟ لگتا ہے اس سے جلد جان چھڑانی ہوگی۔ غصے میں آگ بگولا ہو کر چابی ڈھونڈتی رہی، لیکن چابی نہ ملی۔ اگلے دن ایک ملازم صفائی کر رہا تھا کہ اسے وہ چابی نظر آئی۔ اس نے فوراً اس چابی کو پہچان لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ بادشاہ نے سمجھا کہ چابی گر گئی ہوگی، جو اب مل گئی ہے۔ اس نے پھر سے اسے آزمانے کا سوچا، کیوں نہ اب میں اس چابی کی حقیقت جان ہی لوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے چابی دروازے میں لگائی اور سلطان پور کا ارادہ کیا۔ چابی دروازے میں لگتے ہی گھومی اور تیز روشنی کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ سامنے سلطان پور کا محل نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ فوراً سے محل میں داخل ہوا اور سلطان پور کے بادشاہ اور رانی کو اپنی آمد سے حیران کر دیا۔ پوچھنے پہ بادشاہ نے چابی کا ذکر نہ کیا، کیونکہ وہ ابھی اور کچھ جاننا چاہتا تھا۔ کچھ دیر سلطان پور میں گزارنے کے بعد بادشاہ نے پھر سے وہ چابی گھمائی اور اب وہ ددو کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ددو نے دروازہ کھولا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ یہاں کیسے؟ خیر تو ہے؟ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں خود آ جاتا۔ بادشاہ نے ددو کو سب بتایا اور پوچھا، مجھے تمہارا تحفہ سب سے اچھا لگا، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ چابی تمہارے پاس کیسے آئی؟ ددو مسکرائے اور بولے، میں جب جوان تھا تو ایک رات گھر واپسی پر مجھے کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے مدد کی نیت سے اس آواز کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ کچھ دور جا کر میں نے دیکھا کہ ایک سانپ نے ایک لڑکی کو اپنے لپیٹے میں لے رکھا ہے۔ میں نے ادھر ادھر چیزیں تلاش کی،
لیکن کچھ نہ ملا جس سے میں اس سانپ کو مار سکتا۔ اچانک اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک نوکدار چابی ملی جو میں نے اس سانپ کو زور سے چبھو دی تاکہ اس کی پکڑ ڈھیلی ہو جائے۔ میرا ایسے کرنے پر ایک دم دھواں پھیل گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک طرف ایک پری کھڑی ہے اور دوسری طرف ناگ دیوی زخمی ہو کر گری ہوئی ہے۔ اس نے غصے میں مجھ پر وار کرنا چاہا لیکن پری نے مجھے بچا لیا۔ ناگ دیوی بولی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، کہاں بھاگو گے؟ یہ سن کر پری نے ددو سے کہا، یہ چابی مجھے دو، میں اس پر ایسا جادو کروں گی کہ جب بھی تم کہیں جانا چاہو تو جا سکو، اس طرح تم کبھی مشکل میں نہیں پڑو گے۔ تم بہت نیک ہو اور یہ تمہاری اچھائی کا تحفہ ہے، لیکن یاد رکھنا اگر یہ چابی کسی بدنیت شخص کے پاس پہنچی تو غائب ہو جائے گی۔ ددو نے پوچھا، کیا چابی واپس نہیں ملے گی؟ پری ہنستے ہوئے بولی، ارے نہیں، یہ چابی خود بخود اپنا رستہ بنا لے گی اپنے اصل مالک تک پہنچنے کا۔ بادشاہ ددو کی بات غور سے سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ چابی تو تمہاری ہے، پھر تم نے مجھے کیوں دی؟ ددو بولے، کیونکہ اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور اس چابی کی زیادہ ضرورت آپ کو ہے تاکہ آپ گاؤں کے معاملات طے کرنے کے لیے بآسانی کہیں بھی جا سکیں۔ بادشاہ سن کر خوش ہوا اور واپس محل چلا گیا۔ رات کے وقت پری ددو کے پاس آئی اور بولی، آپ نے آج پھر بہت نیک عمل کیا ہے، آج سے آپ کی حفاظت کا ذمہ میرا۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی۔ ددو بھی سکون سے سو گئے۔